ونصلي وسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة یعنی جب واقعہ ہو جائے واقعہ ہونے والی لیس لوقعتها کاذبہ اور اس کے واقعہ ہونے میں کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں یعنی بات قیامت کی ہو رہی ہے کہ جب قیامت ہو جائے جب قیامت واقعہ ہو جائے نہ اسے کوئی ٹال سکتا ہے نہ اسے کوئی ہٹا سکتا ہے نہ اسے کوئی روک سکتا ہے یہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی اس بات میں کوئی شک نہیں قیامت آنے کی شکل کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے یہ سور پھونکنا کیا ہے سور کا لفظی مطلب ہے حیوان کا سینگ تو یہ ایک سینگ کی طرح کا ایک بغل ہوگا جو آسمانوں اور زمینوں کی طرح اتنا لمبا اتنا اونچا اتنا بڑا ہوگا یہ شیشے کے موتی کا بنا ہوا ایک بغل ہے اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنا قیامت تک روحوں نے آنا ہے یعنی ہر سوراخ ایک روح کے لیے ہے تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا لوگوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی سورہ نمل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے یہ سور کیا ہوگا ایک بغل تیز آواز آئے گی قیامت قائم ہونے کا اعلان سمجھنے سے دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا ساری مخلوق ختم ہو جائے گا جب دوسری آواز آئے گی تو جتنی مخلوق ہے سب ختم ہو جائے گی چار مقرب فرشتے اور چار حاملین فرش حاملین عرش وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ بچ جائیں گے ساری مخلوق کے ختم ہونے کے بعد پھر ان چار مقرب فرشتوں کی روح قبض کی جائے گی حاملین عرش کی روح قبض کی جائے گی سب سے آخر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے ملک الموت ہے ان کی روح قبض کی جائے گی اور صرف اللہ کی ذات ہوگی اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تھا اس کائنات کی تخلیق کی اس کائنات کی موت کے بعد بھی اللہ ہوگا پھر کیا ہوگا پھر اللہ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو سب سے پہلے زندگی دے گی اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اب روایات میں یہ ہے کہ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا یا 4 دفعہ پھونکا جائے گا پہلی دفعہ گھبراہٹ طاری ہوگی دوسری دفعہ سب کو موت آ جائے گی تیسری دفعہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری خلقت جو روح زمین پر ہے جو کائنات ہے وہ سب زندہ ہو جائے گا اور یا تیسرے سور پہ ہی یا چوتھی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے گی ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے گی اور محشر کا دن شروع ہو جائے گا جب سب لوگ جمع ہوں گے اس وقت کیا ہوگا گناہوں کے حساب سے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا لوگ بھوک
قیامت کا منظر ہے. سب لوگ وہاں کھڑے اپنے حساب کا انتظار کر رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں. سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام سے اس بات کی سفارش کرنے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب اور فیصلہ جلدی ہو جائے گا. ابھی کس چیز کی دعا کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا سفارش اس بات کی کرے کہ اللہ حساب کتاب میں جلدی کرے، جلدی فیصلہ کر دے. سب پیغمبر کچھ نہ کچھ گزر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے. سب کے بعد سب لوگ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقام محمود میں تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم اپنی تجلی فرما کر حساب دیے دیتے ہیں. ابھی تو حساب کرنے کی سفارش قبول ہوئی ہے. تو پہلا مرحلہ ہم تو اس بات میں پریشان ہوں گے کہ پتہ چل جائے حساب کا کیا ہوتا ہے. تو جب یہ درخواست بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی تو سب سے پہلے فرشتے اتریں گے. فرشتے اتر کے سب انسانوں کو گھیرے میں لے لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی. حساب کتاب شروع ہو جائے گا. سورہ واقعہ کی تیسری آیت پہلی میں کیا کہا؟ اذا وقعت الواقعہ، جب قائم ہو جائے قائم ہونے والی، جب واقعہ ہو جائے واقعہ ہونے والی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں. خافضۃ رافعہ، کسی کو یہ پست کر دے گی، کسی کو یہ بلند کر دے گی. یعنی یہ قیامت بہت سے لوگوں کو پست کر کے جہنم میں پہنچا دے گی. جو دنیا میں عزت والے تھے، وقت والے تھے، پیسے والے تھے، تکبر والے تھے، یہ متکبرین کو ذلیل کر دے گی. اور جو اللہ کی راہ پہ چڑھنے والے تھے، متواضعین کو یہ عزیز کر دے گی. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں. میں عربی نہیں پڑھتا، ترجمہ کرتا ہوں. اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم میں، اس روز جہنم بھی آ جائے گی. تو جب قیامت کا منظر قائم ہے، کسی کو بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو پست کیا جا رہا ہے، تو سورہ واقعہ کی اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. پہلا گروہ جو بائیں ہاتھ والا ہے یہ اہل جہنم ہے، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا، انسان کہے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کا سا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں بائیں ہاتھ والوں سے بچائے، ہمیں جہنم والوں سے بچائے. آمین. دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ یہ گروہ ہوگا داہنے ہاتھ والا، جن کو اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ عام جنتیوں کا گروہ ہوگا، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عرش کے سامنے کھڑی ہوگی. اس کے لیے اللہ نے کہا والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، آگے نکل جانے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے، اللہ کی طرف پہلے چلنے والے. اور آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون، یہی وہ لوگ
जन्नत नहीं, ये नेमतों वाले बाग में होंगे। 7 जन्नतें हैं, दारुल खुल्द, दारुल सलाम, दारुल करार, दारुल अदन, दारुल मावा। ये जो दारुल मावा है, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत है, जन्नत नईम, जन्नत फिरदौस। तो वो जो लोग हैं जो दाईं हाथ वाले हैं, उनके लिए कौन सी जन्नत होगी? पहली 5 जन्नतों में से। और जो मुकर्रबून हैं, जो साबिकून हैं, जो कुर्ब वाले हैं, उनको अल्लाह कौन सी जन्नत अता करेगा? जन्नत नईम। सूरह रहमान में भी 2 जन्नतों का जिक्र आया ना, जो अल्लाह के खौफ से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। यही 2 जन्नतें हैं, आला किस्म की जन्नतें। तो किसको मिलेंगी? जो सबकत ले जाने वाले हैं। अल्लाह क्या फरमाता है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। एक क्या कहा? जहन्नम आएगी, जहन्नम में बाएं हाथ वाले होंगे, जहन्नमी होंगे, जन्नत में दाएं हाथ वाले होंगे। और मुकर्रबीन के लिए क्या कहा? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना वाले, इरजी चल इला रब्बिका, अपने रब की तरफ राज़ियतन मर्दिया, इस तरह के वो तुझसे राजी है, अब तू उससे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो, बस मेरे बंदों में दाखिल हो। फदखुली जन्नती, और आप मेरी जन्नत में। कौन सी मेरी जन्नत? ये जन्नत नईम वाली मेरी जन्नत। थोड़ी सी बात करेंगे फी इबादी, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा होने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में इबादुर रहमान की कुछ खासियतें, कुछ निशानियां बयान की हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो हैं, रहमान के बंदे कौन हैं? जो जमीन पर आहिस्तगी और नरमी के साथ चलते हैं, और जब उनसे मुखातब होते हैं जाहल लोग, तो वो उनको सलाम कह देते हैं, बहस नहीं करते। ये जमीन में नरमी से चलना, आहिस्तगी से चलना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यानी ये लोग अल्लाह को मालिक समझते हैं, खुद को गुलाम समझते हैं, अल्लाह के बंदे समझते हैं, चलते गुलामों की तरह हैं। इनकी चाल में अकड़ नहीं, इनके अंदर आजिज़ी है, इनके अंदर फरोगनी है, अपने आप को अल्लाह की मखलूकात में से एक नाचीज जर्रा समझते हैं, बेचूनो चना उसके शाकर हैं, अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोग इबादुर रहमान हैं। वो अगर जाहल लोग, जाहल का मतलब ये नहीं है जो अनपढ़ है, जाहल का मतलब होता है जिसके दिल पे ना पर्दा डाल दिया हो, गाफल लोग होते हैं, गफलत वाले। तो अगर ऐसे लोग पढ़े लिखे भी हो, तो जाहल जब उनसे बात करते हैं तो वो बहस नहीं करते, सलाम करके आगे निकल जाते हैं। अगली बात, और जो रात काटते हैं अपने रब के लिए, सजदा करते और क़याम करते। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, आप पे भी फर्ज है, मुझ पे भी फर्ज है, पीर साहब पे भी फर्ज है, नबियों पे भी फर्ज है। 5 वक्त की अल्लाह की इबादत जो फर्ज है, सब पे फर्ज है। अल्लाह ने क्या कहा? जो नमाज नहीं पढ़ते, कहा और जो रात काटते हैं अपने रब के लिए, सजदे करते और क़याम करते, वो है इबादुर रहमान। उनके लिए है मेरी जन्नत, मेरी खास जन्नत। और जो कहते हैं ए हमारे रब फेर दे हमसे जहन्नम का अजाब, बेशक इसका अजाब लाज़िम हो जाने वाला है। वो लोग यानी आजिज़ हैं, इबादत गुजार भी है, अल्लाह से पनाह भी मांगते हैं, अपनी इबादतों पे इतराते नहीं, फिर भी क्या कहते हैं कि अल्लाह हमें तू जहन्नम से बचा दे, हमारी इबादतें किसी का बल नहीं। और वो लोग कि जब वो खर्च करते हैं
خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں پہ اللہ کی رضا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ ان کے بین معتدل ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے 3-4 نشانیاں بتائی ہیں، یہ پورا رکوع ہے جو عباد الرحمان کی بات کرتے ہیں، مطلب اس میں اللہ نے نشانیاں بتائی۔ اب تھوڑی سی بات کریں گے، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ ایک بات تو آپ نے سمجھی کہ قیامت کے دن جب 3 گروہ ہوں گے، ایک جہنمی ہوگا، ایک جنتی ہوگا۔ جس نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوا، اسلام کے قانون کو مانا، نماز، روزہ، حج، اسلام کے جو بنیادی رکن نے پورے کیے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سی جنت میں جائے گا؟ جو دانے ہاتھ والوں کے لیے عام جنت ہے۔ اور جو بندہ نفس مطمئنہ والا ہوگا وہ کدھر جائے گا؟ فادخلی فی عبادی، وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہوگا۔ فادخلی جنتی، اور اس جنت میں جائے گا جو اللہ کی جنت ہے۔ اللہ کی جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں عام جنت دنیا کی طرح ہے، وہاں موت نہیں ہوگی، غم پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کا دیدار جو ہے وہ کہتے ہیں بزرگی کے 70 سال بعد ایک دفعہ ملے گا، مگر اللہ کے قرب والے ہم وقت اللہ کے دیدار میں رہیں گے۔ تو یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ انسان جس نفس کو لے کے پیدا ہوا ہے وہ نفس ہے امارہ۔ اس نفس کا کام کیا ہے؟ یہ حیوانی نفس ہے، اس کا کام ہے یہ شیطانی نفس ہے، یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو نفس امارہ والے جو اس نفس کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ نفس امارہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور انسان کی روح اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان کے اندر نفس مر جائے گا تو پھر اندر کیا رہ جائے گا؟ روح اللہ اللہ ہی کرے گی۔ جب روح اللہ اللہ کرے گی تو روح کی ملاقات بھی اللہ سے ہی ہوگی۔ مگر جب تک ہم نفس کے پیچھے لگے رہیں گے تو پھر ہم نفس کی خواہشات پوری کرتے رہیں گے تو روح کا تعلق اللہ سے جڑا رہے گا۔ تو یہ ایک سفر ہے، پہلے حیوان سے انسان، اپنے نفس امارہ کو مارو، پھر انسان سے با اخلاق انسان بنو، پھر با اخلاق انسان سے با خدا انسان بنو۔ تو اس سفر کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہے، ایک ولی کامل کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے۔ ہم الیکٹریشن کا کام بھی سیکھیں تو کسی استاد سے سیکھتے ہیں۔ تو بندہ ایسا ہو جو روحانیت کا ماسٹر ہو، جو خود مقام ولایت پہ ہوئے، وہ بتائے گا کہ نفس امارہ کو نفس لوامہ کیسے کرنا ہے، ملہمہ کیسے کرنا ہے، مطمئنہ کیسے کرنا ہے، کیسے اللہ کا دوست بنے گا۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے ولیوں کی صحبت چاہیے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جنتی اور جہنمی علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو آدم علیہ السلام کیسے کریں گے؟ جنتی اور جہنمی علیحدہ کیسے کریں گے؟ آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس تناسب سے میں جنتی اور جہنمی علیحدہ علیحدہ کروں؟ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے ایک جنتی 999 دوزخی۔ 1000 میں سے ایک جنتی 999 دوزخی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب آپ سوچیں اگر ہم یہ کہیں ایک بار کہ اس حال میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور 1000 بندوں میں ایک گولی چلی ہے، مرے گا تو ایک ہی بندہ نا، تو ہم 1000 کی 1000 باہر بھاگ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوگا، گولی مجھے نہ لگ گئی، حالانکہ ایک نے مرنا ہے، بیٹھے ہیں، مگر ہم اپنی جان بچانے کے لیے باہر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے 1000 میں سے 999 دوزخی ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ایک جو جنتی ہوگا میں ہوں گا۔ کیسے میں ہوں گا؟ نماز میں پڑھتا نہیں، روزہ میں رکھتا نہیں،
نہیں, کسی ولی والد کی خدمت میں نے کی نہیں, ماں باپ کا میں نے ادب کیا نہیں, بے حیائی میری آنکھوں میں, جنتی میں ہوگا. نبی پاک شفاعت فرماتے ہیں. تو اللہ کے بندوں خوش فہمی میں نہ رہو. سوچو اللہ نے جہنم بنائی ہے, اللہ نے اس جہنم کو بھرنا ہے, یہ شاعر ربانی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور بہت سے انسان. لفظ کہا کثیرن, بہت سے. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے. یہ اللہ کا اٹل حقیقت ہے, جہنم بھری جانی ہے. تو منظر مقصود کون سی ہے؟ آپ کی اور میری منظر مقصود کیا ہے کہ کم از کم داہنے ہاتھ والوں میں آئے, اللہ کے عذاب سے بچے, نماز کو قائم کرے, حج کی صداقت ہے تو ادا کرے, کم از کم کلمے کو دل سے ادا کرے, روزے رکھے, اللہ کی راہ میں اپنا مال دے کے اللہ کو خوش کر دے. اور جو اس منزل مقصود سے آگے جانا چاہتا ہے وہ پھر کیا کرے؟ روحانیت میں آئے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, صالحین کے پاس آئے, ان کی خدمت کرے, ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی نظر سے اپنے دل کو ذکر اللہ سے منور کرے. بندے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں, کلمے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. جب بندہ دل سے کلمہ پڑھے گا وہ کلمہ بندے کو اللہ سے ملا دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 88 مقامات پر ولی, اولیاء اور ولایت کے لفظ استعمال کیے ہیں. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا لفظوں کے اوپر, 88 بار اس مفہوم کو اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن پاک میں. ولی, ولایت اور اولیاء, اور 12 دفعہ 12 مقامات پر اللہ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے ولی ہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. تو جو 100 دفعہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے اس رستے پہ چل کے میری طرف آئے. اللہ والے ہیں جو آپ کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. فادخلی فی عبادی, آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کس طرح آپ اللہ کے بندے بنیں گے. آخری واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتے ہیں. ایک دفعہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار میں بیٹھے تھے. خلیفہ ہارون رشید کا پاس سے گزر ہوا تو پوچھا انہوں نے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ جانتے تھے بہلول کا رشتہ دار تھے. تو بہلول دانا نے کہا کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا تھا. بڑا مزے کا جواب تھا. خلیفہ نے پوچھا پھر کیا مانے؟ انہوں نے کہا اللہ مان رہا ہے, بندے نہیں مان رہے. خلیفہ چلا گیا, لگے رہو اپنے کام میں. ولی اللہ کا نیک بندہ مجذوب کے بیٹھے. کچھ دن بعد کیا ہوا کہ خلیفہ کی سواری گزر رہی تھی, دیکھا بہلول قبرستان میں باہر بیٹھا ہوا ہے. رکے, پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو آج ادھر؟ بہلول کی باتیں بڑی نصیحت پہنچتی تھی تو خلیفہ ان سے باتیں سنتا تھا, انہیں پاس بٹھاتا تھا, دربار میں بلاتا تھا. تو پوچھا بہلول ادھر کیا کر رہے ہو آج؟ بہلول نے کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. خلیفہ بڑا حیران ہوا, کہتے بازار میں بھی یہی کام کر رہے تھے, آج بھی یہی کام کر رہے ہیں, آج کیا بنا؟ انہوں نے کہا